بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں ہم نے سورہ یونس کے آخر میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے من جانب خداوند تعالی یہ اعلان کروایا گیا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ لوگو اگر تم میرے دین اور میرے مذہب کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو تو سنو، میرا مذہب اور میرا دین یہ ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میرا معبود صرف اللہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عقیدے اور نظریے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد آگے سورہ ہود کا آغاز ہوا۔ یونس، ہود اور یوسف، یہ تین صورتیں ایک ترتیب سے ایک ساتھ ہیں اور تینوں اللہ کے محبوب پیغمبر گزرے ہیں۔ یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام بھی اور یوسف علیہ السلام بھی، ان کے حالات زندگی سے، ان کی دعوت و تبلیغ سے اسی نظریے اور عقیدے کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ ہود کے آغاز میں اعلان فرمایا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ حضرت ہود علیہ السلام سے بھی اسی مسئلے کا اعلان کروایا گیا اور فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کا یہ سارا مفہوم یہ صورتیں بیان کر رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایمان اور اسلام کی چونکہ بنیاد ہے، تو یہاں پر یہ بات بیان کر کے فرمایا اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آگے آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر کہ سورہ یونس میں فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، کہ یہ قرآن واپس لے جائیے، کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جس کے اندر ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع نہ کیا گیا ہو۔ تو فرمایا قرآن مجید کی روح ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 کے اندر، آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر فرمایا، ام یقولون افترا، میرے پیغمبر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، یعنی یہ اللہ کی وحی کے معاملے میں مشکوک ہیں۔ قل، ان کو چیلنج دیجئے، فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی چھوٹی چھوٹی کوئی 10 صورتیں تو بنا کر لے آؤ، سارے مل جاؤ اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے ایمان والو اگر کفار کی جانب سے تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ آئے تو فَاعْلَمُوا، پھر ایمان والو تم یقین رکھو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کی وحی کے ذریعے اترا ہے، یہ قرآن کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب ذرا جاگیے گا، قرآن آیا اللہ کی وحی سے، اور قرآن مجید کا مقصودی اعلان کیا ہے؟ فرمایا وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، قرآن مجید کا مقصودی اعلان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کرتا ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد آگے جو سورہ اعراف میں 5 قوموں کا تذکرہ ہوا تھا، پھر اس صورت کے اندر انہی 5 قوموں کا تذکرہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی تباہی اور بربادی کے مناظر قرآن نے بیان فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تفصیلی قصہ اسی صورت کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، پھر جناب آسمان سے پانی برسنا، زمین سے پانی کا نکلنا، اور پھر پانی کی موجوں کا جودی پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ جانا، اور اللہ رب العزت کا نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات دینا، یہ تفصیلی قصہ اس میں بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا پھر اعلان نبوت جو تھا
مقصودی اعلان کیا تھا؟ فرمایا قوم کو یہی مسئلہ سمجھاتے آئے اللہ تعبدوا الا اللہ. دیکھیں نا، پھر وہی عبادت کا مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں اللہ کے پیغمبر. پھر آگے چلے تو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ آیا. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہی دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود اور الہ نہیں ہے. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے نہ مانا، نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا، پانی میں غرق کر دی گئی. ہود علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا، اپنی طاقت پہ گھمنڈ اور ناز کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹایا. پھر آگے چلے تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ آیا. پھر ان کی تباہی کے تفصیلی مناظر یہ صورت دکھاتی ہے. پھر آگے چلے تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی قصہ کہ لوط علیہ السلام کے بعد جب 3 مہمان آئے، تھے وہ کون؟ فرشتے، مگر انسانی شکل میں آئے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. بچے خوبصورت، اور اس قوم کے اندر جس گناہ کی علت پائی جاتی تھی اس گناہ کی پاداش میں ان کو اس موقع پر تباہ و برباد کر دیا گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکر آتا ہے. حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں جہاں دیگر خرابیاں تھیں، بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تاجر تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی جب مال خریدتے تو پیمانہ الگ، جب تول کر دیتے تو پیمانہ الگ ہوا کرتا تھا. ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. حضرات محترم، عمومی طور پر ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے تجارت سے منسلک ہے، اور آج کل رمضان کا مہینہ بھی ہے، بازار بھرے پڑے ہیں، خرید و فروخت جاری ہے. ہاں جی، اور ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اللہ سے نہیں ڈر رہا. ناپ تول میں کمی کرنا شیوا ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے بیچنا شیوا ہے، اور ناجائز منافع خوری یہ مسلمان کی عادت بن چکی ہے. ایمان سے بتائیں، کیا ہم قوم شعیب کی ڈگر پہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے بھی توبہ نہ کی تو خطرہ ہے کہ کہیں ان جیسا وبال، ان جیسا عذاب اس قوم پر بھی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آگے چلے تو اس سورت کی آیت نمبر 52، آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 80 کے اندر ایک ہی مسئلہ بیان ہوا. ایک ہی مسئلہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے گناہ بخشوا لو، جیتے جی معافی مانگ لو، استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. تو میرے بھائیوں، جتنا بڑا گناہ ہو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار. بس اللہ کے سامنے رونا دھونا کیجئے. جو گناہ ہو گیا اس پہ ندامت کا اظہار، اس پہ رونا دھونا ہو، اور آئندہ ایسا نہ گناہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا جائے. پھر اسی صورت کے اندر آخر میں چل کر وہی مسئلہ پھر بیان فرمایا جو سب نبیوں نے بیان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پیغمبر جی خیال کرنا، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے بڑی مشکل بات، اس لیے کہ اس میں جان بھی بسا اوقات لگ جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر کوئی ڈگمگا گیا تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ صحیح منصب دعوت پہ کام نہ کر سکا. لیکن انبیاء کرام کی جو ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے نبی صحیح منہج نبوت پہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لیکن امتیوں کو خطاب خیال کرنا، فاستقم کما امرت، جیسے تمہیں حکم ہوا اسی نظریے اور عقیدے اور ایمان پر ڈٹ کے زندگی گزارنا ہے. تمہارے قدموں میں تزلزل پیدا، یعنی حالات سے متاثر نہ ہو جانا، خوف زدہ نہ ہو جانا، اپنے دین کا سودا نہ کر بیٹھنا. یا اللہ پھر حفاظت کیسی ہوگی؟ فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، رات دن میں 5 نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اللہ کے حضور جھکتے رہو. فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اذا فرغت فانصب، فرمایا کہ جب تبلیغ کر کے فارغ ہوں فانصب، تو پھر کیا ہے؟ عبادت میں مشقت کیجئے، پھر اپنے رب سے 2-4 باتیں کر لیجئے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو. آگے اس سورت کے بالکل آخر میں فرمایا للہ غیب السماوات والارض، عبادت کس کی کرنی ہے؟ فرمایا معبود کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. للہ غیب السماوات والارض، نمبر 1 وہ عالم الغیب ہو، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور سارے کاموں کا اختیار بھی اسی کا ہو. وہ کون ہے؟ فرمایا للہ. کون ہے جی؟
اس لیے آگے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، جب دونوں صفات کا حامل اللہ ہے، عبادت بھی اسی کی کرو اور بھروسہ بھی اسی پر کرو۔ آگے سورہ یوسف کا آغاز ہوا۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس صورت میں بیان ہوتا ہے۔ ہم دروس میں الحمدللہ تفصیلاً یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ یہاں خلاصہ ہے تو ہم خلاصے کی طرف چلتے ہیں، اور کوشش ہے کہ وقت کم لگے انشاءاللہ، کوشش یہی ہوگی۔ بہرحال آیات کو ٹچ کرتے بھی آیتوں پہ نظر پڑتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے، لیکن کوشش ہے انشاءاللہ مختصر ہوگا۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جو مسئلہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، جو مسئلہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سنایا، اور انہوں نے نہ مانا تو تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی کال کوٹڑی میں 2 قیدیوں کو بھی یہی اللہ کی توحید کا مسئلہ سنایا۔ فرمایا یا صاحبہ یہ سجن، 2 قیدی تعبیر پوچھنے آئے ہیں خواب کی کہ حضرت ہمیں تعبیر بتائیے۔ ایک کہتا ہے میں نے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، ایک باورچی ہے بادشاہ کا اور ایک ساقی ہے بادشاہ کا، کسی غداری کے جرم میں جیل میں ڈال دیے گئے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، اوپر سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو خواب میں پلاتا ہوں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تعبیر بعد میں بتلاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید بھری تقریر سناؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے کام بعد میں، اللہ کے دین کی دعوت پہلے ہے۔ اللہ یعنی دنیا کے اعتبار سے خیر خواہی جتنا بھی کر لیں، حق ادا نہیں ہوگا جب تک کسی کی آخرت کی خیر خواہی نہ کی جائے۔ آخرت کی خیر خواہی اصل خیر خواہی ہے۔ کیا فرمایا یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے 2 ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا کئی سارے رب جدا جدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو سب پہ غالب ہے وہی بہتر ہے۔ عرض کیا تھا نا سورہ انعام سے مسئلہ ربوبیت چلے گا سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک۔ ارباب متفرقون، کیا کئی سارے رب، کئی سارے مشکل کشا، ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے۔ فرمایا سوچ کر بتاؤ کہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہے یا ایک اللہ کے در سے ہوتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی ہے۔ پھر آگے چلے تو جناب من حضرت یوسف علیہ السلام پر آنے والی آزمائشیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہی میں 18 سال جیل کاٹی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنا اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا اتنا آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں 40 سال تک آنسو بہائے ہیں، اور بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے۔ اس سورت کا اختتام ہوا۔ آگے سورہ رعد آئی۔ رعد کہتے ہیں ایک فرشتے کا نام ہے، وہ فرشتہ جو بادلوں پہ متعین ہے، اس کے نیچے ایک بڑی فوج ہے جو بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں فضاؤں میں، لیکن ان کا جو نگران اور بڑا فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ رعد۔ رعد فرشتے کا بھی نظریہ بیان فرمایا جو مسئلہ، جو نظریہ انبیاء علیہ السلام کا، وہی نظریہ رعد فرشتے کا۔ وہ نظریہ اور ایمان کس کا ہے؟ رعد فرشتے کا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رعد فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بادلوں کی دھن گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے، حقیقت میں یہ رعد فرشتے کی اللہ کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ فی الحقیقت یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہ فرشتہ، اور یہ دھن گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، سارے فرشتے اللہ سے خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق ہو کر اللہ سے ڈرے، اور انسان کون ہے جو اپنے رب سے نہ ڈرے؟ انسان کو بھی اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 14 کے اندر اس مسئلے کو، اللہ کی پکار کے مسئلے کو، اللہ کی توحید کے مسئلے کو ایک مثال سے بیان کیا۔ مثال سنی اور چھٹی۔ مثال کیا ہے جی؟ فرمایا لہو دعوت الحق۔ جب یہ سارے دلائل سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تو فرمایا لہو دعوت الحق، پھر سچی پکار بھی صرف اسی اللہ کی ہے۔ یعنی اللہ کے سوا جس کی پکار ہے وہ سچی
نہیں ہے۔ مشکل حالات میں اگر پکارنا ہے تو اللہ ہی کی ذات کو پکاریے، لیکن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان کی مثال والذین یدعون من دونی، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو، کن کو؟ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان سب کی یہی مثال ہے، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرہ بھر بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے، ذرہ بھر بھی ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، ذرہ بھر بھی ان کے کام نہیں آ سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، ہاں مگر اس کی مثال ہے اس شخص والی جو دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے پانی کی جانب، لیبلغ فاؤ، تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، حالانکہ پانی اس کے منہ میں یوں پہنچ سکتا۔ سمجھیے مثال کیا ہے، ایک پیاسا بندہ، پیاس سے نڈھال بندہ ریگستان میں بھٹک رہا ہے، ابھی مرا اور ابھی مرا، اچانک چلتے چلتے جو ہے نا اس کو پانی کا کنواں دکھائی دے گیا کہ اس کا جو کلیجہ ہے وہ حلق کو آ رہا ہے، شدید پیاس کا عالم ہے۔ اب یہ کنویں پہ پہنچا تو اس کو پیاس کی شدت کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے ڈول اور رسی کا خیال نہیں آیا کہ یہ ذریعہ ہے پانی نکالنے کا۔ جھانک کے دیکھا، پانی دکھا تو اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور پانی سے کہتا ہے، آ پانی، آ پانی، آ پانی، میری پیاس بجھا پانی، آ پانی، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، چاہتا ہے کہ میرے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ قرآن کہتا ہے ما ہوا ببالغی، مرتا تو جائے گا مگر کبھی اس طرح پانی نہ اس کی سن سکتا ہے نہ اس کی مشکل پوری کر سکتا ہے۔ پیاس بجھائے گا یوں پانی آئے گا؟ میرے رب نے فرمایا اللہ جیتے جاگتے اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کے در پہ جا کر اپنی مشکل بیان کرتے ہو اور ندائیں کرتے ہو، فرمایا ان کا حال بھی ایسا ہی ہے، ان کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ ساری زندگی اگر مانگتے مانگتے تم مر جاؤ لیکن پھر بھی وہاں سے کوئی جواب آ سکتا، کوئی بھی تمہاری مشکل کشائی نہیں ہو سکتی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا کافروں کی پکار تو بالکل فضول ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے چل کر حق اور باطل کے درمیان ایک فرق بتایا، فرمایا حق ہمیشہ دبا ہوا دکھتا ہے، کم دکھتا ہے، اور باطل چھایا ہوا دکھتا ہے، ہلا گلا ہوگی ہر طرف۔ اس کی مثال ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، فرمایا بارش برستی ہے، پانی کے نالے بہہ پڑتے ہیں، نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر خس و خاشاک ہوتا ہے، اوپر جھاگ ہوتی ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے ساری جھاگ ہی جھاگ ہے، اوپر کچرا ہی کچرا ہے، حالانکہ اوپر کچرا ہوتا ہے، نیچے صاف پانی ہوتا ہے۔ فرمایا تھوڑی سی دیر گزرے کچرا ہٹ جائے، صاف پانی نکل آتا ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حق کی آواز لگتی ہے تو پھر باطل ابھر کے آتا ہے اور ظاہراً حق نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں یہ باطل ختم ہو جائے گا، لیکن حق نیچے سے نتھر کے سامنے آئے گا۔ حق کبھی دبنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پھر آگے چلتے اسی صورت کے اندر سارے دعوت کے انداز بیان فرمائے۔ سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا تھا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے، یعنی اللہ کے دین کی جانب دعوت دے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک دعوت ہے، اور ہر نبی چاہتا ہے کہ میری امت کامیاب ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ